السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی سیلف ابریشا، آپ کو فرسٹ ویلاگ میں نے بتایا تھا، اپنے بارے میں انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اب میں سیکنڈ ویلاگ آج میں شوٹ کر رہی ہوں اپنا۔ چلیے ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ کل بھی آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی میرے ہسبینڈ باہر ہی گئے ہوئے تھے، اور ابھی بھی میرے ہسبینڈ باہر ہی ہیں، اور میں بھی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج سیکنڈ ویلاگ شوٹ کر لیا جائے۔ الحمدللہ آج سارے کام ہی دن میں ہو گئے تھے۔ ابھی اس وقت شام ہو رہی ہے، شام کے 6 بج رہے ہیں، اور میں ابھی ریڈی ہو کر بیٹھی ہوں، اپنے ہسبینڈ کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوں۔ باقی آج کھانے میں نے بنایا تھا آلو کا بھرتا، کیونکہ کافی زیادہ گوشت کھا کھا کر بور ہو گئے تھے ہم لوگ، تو ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ کچھ سبزی بھی ٹرائی کی جائے۔ ویسے بھی آلو جو ہے میرے ہسبینڈ کے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں، اور انہوں نے ہی بولا کہ مجھ سے آلو کا بھرتا بنا لیں، تو اس لیے میں نے پھر آلو کا بھرتا بنا لیا۔ اور کس کس کو آلو کا بھرتا پسند ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ گوشت میں ہم لوگوں نے بریانی اور تقریباً کباب، پلاؤ، اور کیا کہتے ہیں شامی کباب، قورمہ، کڑھائی، اسٹو، اور بیف کباب، گولا کباب، یہ سبھی کچھ ہم لوگوں نے کھا لیا ہے۔ تو اب ہم لوگ ابھی اور قیمے میں بھی ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں آلو قیمہ، اور ایک دن میں نے بنایا تھا کیا کہتے ہیں خالی قیمہ بنایا تھا، ایک دن بھنا ہوا۔ تو اس طرح سے مطلب قیمے بھی کھا کھا کر، ایک دن کوفتے بھی بن چکے ہیں، اور اب کھا کھا کر قیمہ اور گوشت، تو بہت زیادہ ہم لوگ تو بور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ تو باہر سے زنگر اور چکن والی چیزیں بھی لانا ہم لوگوں نے شروع کر دی تھی، کیونکہ گوشت کھا کھا کے بہت تنگ آ گئے تھے، تو اس لیے ہم لوگوں نے چکن اور بروسٹ بھی انجوائے کیا تھا۔ ایک دن آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اکیلی رہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس گھر میں، تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں کام کرنے کے لیے میں نے ضرور گھر میں کوئی آیا یا ماسی ضرور رکھی ہوئی ہوگی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے سارے کام، جتنے بھی کام ہوتے ہیں گھر کے اور جتنے بھی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کام، وہ سب میں خود کرتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور اسپیشلی کوکنگ تو میری فیوریٹ ہے۔ اور سب سے زیادہ اچھا مجھے جو لگتا ہے وہ کوکنگ ہی ہے، اور جو سب سے برا لگتا ہے وہ آئرننگ، اور کیا کہتے ہیں بس تقریباً مجھے استری کرنا بہت برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ باقی کیونکہ استری کرتے ہوئے جو گرمی لگتی ہے نا انسان کو، بس وہ برداشت نہیں ہوتی۔ باقی تقریباً سبھی کام میں کر لیتی ہوں ایزیلی، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا کسی بھی کام میں۔ اور لیڈیز تو سبھی کام لیڈیز کو گھر میں کرنے ہوتے ہیں، کپڑے دھونا، برتن دھونا، میں بھی سب کچھ یہاں پر خود ہی کرتی ہوں۔ کوئی بھی یہاں پر میں نے ماسی نہیں رکھی ہوئی، کپڑے دھونے کے لیے بھی نہیں رکھی ہوئی، کیونکہ ہم دو میاں بیوی تو رہتے ہیں یہاں پر، اور کبھی کبھار کوئی آ بھی جاتا ہے تو بھی کوئی اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے، میں فوراً ہاتھ کے ہاتھ دھو لیتی ہوں۔ میں کپڑے جمع نہیں کرتی، میری نا ایک خاصیت ہے کہ میں کپڑے جمع نہیں کرتی، کیونکہ جب کپڑے بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں نا، تو وہ ایک اللہ معاف کرے جو ایک عذاب ہوتا ہے، ان کو سوچ سوچ کر جو ایک لیزی پن آتا ہے کہ اب کیسے دھلیں گے، کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے دھلیں گے، تو میں جمع نہیں کرتی، بس میں ایک ساتھ ہی کپڑے ہاتھ کے ہاتھ ہی دھو لیتی ہوں۔ جیسے اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے ہی کرنا پسند کرتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے ہاتھ سے سارے کام کرنا اور کوکنگ کرنا۔ اور کوکنگ میں تو اب کچھ دنوں سے میرے ہسبینڈ بھی میرا ساتھ دے رہے تھے، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ابھی کہ کیوں ایسا کیا ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو بھی میرے ساتھ کوکنگ کرنا پڑی، تو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ جی، تو کچھ یوں ہوا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی اپنی مما کے لیے ہاسپٹل، بیکاز میری مما لاسٹ ٹائم سے تھوڑا بیمار تھیں، تو میں ان کے لیے ہاسپٹل جا رہی تھی۔ مطلب ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ نہیں تھی، لیکن ہاسپٹل سے میں ان کے لیے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے، تو ان کی ڈیٹ لینے کے لیے جا رہی تھی۔ تو کیا ہوا کہ اچانک سے ایک بائک والے سوار آئے، اور انہوں نے بھائی صاحب نے ہمیں گرا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ ایسا بھاگے کہ انہوں نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ پیچھے کوئی گر گیا ہے۔ تو پلیز ایسا نہیں کیا کریں، اگر آپ سے کبھی کوئی بائی چانس ایسا کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی آپ سے ہٹ ہو جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے اگر، تو پلیز کبھی ایسا نہیں کیا کریں کہ آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں، آپ لوگ یہ بہت غلط کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ تو بھاگ کر ایسا کر کر چلے جاتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ایسا کام، میں ان سے مخاطب ہوں
کہ وہ لوگ تو یہ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو انسان گر گیا ہے پتہ نہیں اس کو کتنی لگی ہے اور کہیں اس کی کچھ فریکچر کوئی انجری زیادہ تو نہیں ہو گئی. تو وہ لوگ نہیں سوچتے بالکل بھی نا. اللہ ان کو ہدایت دے. اب کیا بول سکتے ہیں. مجھے تو بہت اس چیز کا دکھ ہوا تھا. میں گر گئی، اور جب میں گر گئی تھی تو میں اپنے ہسبینڈ کو ہی بار بار مطلب ان کو پکار رہی تھی. میں سمجھی کہ میرے ہسبینڈ کی زیادہ لگ گئی ہے تو میں انہیں کو بار بار بلا رہی تھی. لیکن الحمدللہ میرے ہسبینڈ کو تو صرف تھوڑی بہت ہی خراشیاں آئی تھیں، اور میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میرا ایک ہینڈ جو ہے بہت زیادہ انجرڈ ہو گیا تھا میرا ہینڈ. اور کیا کہتے ہیں، بہت انجری آئی تھی مجھے کہ بس پوچھے مت. یہاں تک کہ میری ایک ہینڈ کی فنگر تو بالکل فریکچر ہو گئی تھی، اور مجھے پلاسٹر بھی میرے ہاتھ پر ہوا تھا. تو کافی دن تک میں پلاسٹر میں تھی. ایک ہاتھ میرا پلاسٹر میں تھا اور میں کچھ بھی کام نہیں کر پا رہی تھی. یہاں تک کہ کچھ دنوں تک تو میرے ہسبینڈ نے ہی جو بھی تھا گھر میں، میرے بھائی آئے ہوئے تھے اور میرے ہسبینڈ نے مل کے سب دیکھا. اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، جیسے ہی تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں میرا ہینڈ، یہ نہیں کہ میرا ہینڈ کھل گیا تھا، میرا ہینڈ تو کھلا نہیں تھا، وہ بائنڈ اپ ہی تھا. لیکن پھر بھی میں نے اسی پلاسٹر میں ہی تھوڑا سا جب بہتر ہوئی تھی، اٹھنے کے قابل ہو گئی تھی، کیونکہ میری لیگ میں بھی بہت زیادہ لگ گئی تھی اور میری نیک میں بھی لگی تھی. تو جب یہ دونوں بہتر ہوئی تھی، میری نیک اور لیگ، تو پھر میں اس وقت اس ہاتھ میں پلاسٹر ہی تھا تو میں اٹھ کر تھوڑے بہت کام کرتی تھی، ایک ہاتھ سے ہی کرتی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے، میرے ہسبینڈ ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہیں. انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے بہت سپورٹ کرا. جب تک میرا ایک ہینڈ بائنڈ اپ تھا، بندھا ہوا تھا اس پہ پلاسٹر، تو میرے ہسبینڈ ہی میرا لیفٹ ہینڈ بنے ہوئے تھے، رائٹ ہینڈ بنے ہوئے تھے، اور میرے ہسبینڈ نے ہی سارے کام دیکھا کرتے تھے میرے ساتھ، کوکنگ وغیرہ سب کچھ. جیسے مجھے چیزیں سبزیاں کٹ کر کے دے دیتے تھے اور میں بنا لیتی. مل جل کر کام کرنے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں، آپ کے پارٹنر ہوں، تو اور بھی اچھا لگتا ہے. تو میرے ہسبینڈ مجھے سبزیاں، ویجیٹیبلز اور میٹ وغیرہ اور سب کچھ، بیف اور مٹن وغیرہ سب کچھ کٹ کر کے دے دیتے تھے اور بس میں بنا لیتی تھی. اور ابھی بھی انفیکٹ ابھی بھی جو میرا ایک ہینڈ ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے ابھی بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسمال فنگر کی سائڈ پر. دیکھیے یہ جو انجری ہوئی ہے، یہ ابھی بھی کچھ بہتر نہیں. اور یہ فنگر آپ کو تھوڑی سی ایک اس میں کچھ فرق نظر آ رہا ہوگا، تھوڑا سا ٹیڑھا پن. یہ اسمال فنگر کی بات کر رہی ہوں میں. یہ دیکھیں تو یہ ابھی بھی کچھ اس میں بہتری نہیں ہے، اور ابھی بھی اس میں پین ہوتا ہے، اور ابھی بھی میں صحیح سے کیا کہتے ہیں نہیں اٹھا پاتی چیزیں. تو ابھی بھی میں کچھ چیزیں نہیں پکڑ پاتی صحیح سے، اور میرے ہسبینڈ کو ہی مجھے بلانا پڑتا ہے، ان سے ہی ہیلپ لینی پڑتی ہے. اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ کبھی بھی مجھے کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتے، نہ ہی وہ مجھ سے کبھی روڈ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کبھی مجھ پر غصہ کرتے ہیں. اور اگر ابھی میں ہی کبھی ان سے ناراض ہو جاتی ہوں تو وہ پھر مجھے منا لیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے شوہر سب کو دے. میں تو سبھی کے لیے یہی دعا کروں گی. اور آپ لوگ بھی پلیز اپنی وائف کو بالکل بھی ڈانٹا نہیں کریں. ہاں غلطی کرنے پر تو ان کو ڈانٹیں، لیکن اتنا بھی نہیں ڈانٹا کریں، کیونکہ جو بیویاں ہوتی ہیں ان کے دل بہت معصوم ہوتے ہیں. اور اسپیشل وہ لڑکی جو بالکل نئی، جن کی نیولی کپل ہیں اور نئی نئی شادی ہوئی ہے، کیونکہ میری بھی ابھی شادی کو زیادہ سے زیادہ 8-9 منتھ ہی ہوئے ہیں. تو اور ان کے پیرنٹس جن کے دور ہیں، جیسے میرے پیرنٹس دور ہیں، تو ان ہسبینڈ کو خاص کر اپنی وائف کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ لوگ میری یہ ریکویسٹ ضرور مانیں گے اور اپنی وائف کو فل سپورٹ کریں گے. اور وائف کو بھی چاہیے اپنے ہسبینڈ کو فل سپورٹ کرے، کیونکہ وہ بولتے ہیں نا تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے. اور یہ میں اپنے ہسبینڈ کو بالکل ہر طرح سے سپورٹ کرتی ہوں، ان کی ہر بات مانتی ہوں. اور کیا کہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ میں اپنی بھی منواتی ہوں لیکن ان کی بھی مانتی ہوں، اور میں بہت زیادہ مطلب ان کا خیال کرتی ہوں. اب آج کل دیکھیں میرے ایک ہاتھ میں جیسے انجری ہو گئی ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے. میں ان سے ہیلپ لیتی ہوں تو مجھے بالکل اچھا تو نہیں لگتا، کیونکہ میں پہلے ان سے بالکل بھی ہیلپ نہیں لیتی تھی. ہسبینڈ سے کام کروانا کس کو اچھا لگے گا، لیکن اب کیا کریں، مجبوری ہے. پھر پورے دن کی میری مصروفیات یہی ہیں، صبح اٹھ کر اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ وغیرہ کروا کر بھیج دیتی ہوں آفس، اور اس کے بعد پھر گھر کے کام کاج، ساری صفائی اور کیا کہتے ہیں سب کچھ، جھاڑو پوچھا برتن سب کچھ کرنے کے بعد کھانا وانا بناتی ہوں. اور پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے ظہر کی، تو پھر ظہر کی نماز پڑھتی ہوں. اور میں نے اپنی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ میں ظہر کی نماز کے بعد کچھ صورتیں لازمی پڑھتی ہوں، جن میں سورہ یاسین ہو گئی، سورہ رحمان ہو گئی،
اور سورہ ملک ہو گئی، سورہ مریم بھی میں ڈیلی پڑھتی ہوں، اور جتنی بھی میری بہنیں ہیں ان سب سے ان سب کو میری یہی ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے کہ وہ لازمی سورہ مریم پڑھا کریں، اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو میں بھی سورہ مریم کی تلاوت کرتی ہوں، اور سب سے بڑھ کر ایک کہ میں ڈیلی قرآن پاک کا 1 یا 2 رکوع لازمی کمپلیٹ کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی ڈیلی کا 1 رکوع پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے پورا قرآن پاک کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ بھی، جو لوگ بالکل بھی قرآن پاک نہیں پڑھتے ان کو تو چاہیے کہ وہ کم از کم 1 یا 2 رکوع تو ڈیلی کا پڑھا کریں، تو اس سے آپ لوگوں کو بہت اچھا بھی فیل ہوگا۔ اور میں تو الحمدللہ ترجمے کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھتی ہوں۔ زندگی کی کامیابی کا راز ہی جو ہے نماز میں ہی چھپا ہے، تو سب لوگ میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں یہاں پر، بہنیں بہن بھائی ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں نماز کی پابندی کیا کریں پلیز۔ جی، تو اپنے نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو اپنے روم کا وزٹ بھی کرواؤں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کچھ اپنے بارے میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کافی دیر سے میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی، بہت اچھا لگا مجھے آپ لوگوں سے بات کر کے، بہت زیادہ ایک دل کو سکون ملا۔ اور آپ لوگوں سے ایک ضروری بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کچھ بھی زندگی میں کسی بھی چیز کی نیڈ ہو، بھلے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہی صرف اس کو مانگنا چاہیے، کبھی بھی دوسروں کی محتاجگی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دوسروں کی محتاجگی سے بچائے، کیونکہ یہ جو دوسروں کی محتاجگی ہوتی ہے نا، یہ ایک ذلت سے کم نہیں ہوتی۔ محتاجگی صرف اپنے رب کی ہونی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی محتاجگی ہونی چاہیے، وہی صحیح رہتی ہے۔ باقی تو بس یقین مانیں، انسان کو کبھی بھی کچھ دے نہیں سکتے، اور اگر دے بھی دینا تو بہت ہی زیادہ جو ہے، بس کیا بولیں، بہت ہی کم دنیا میں انسان ایسے ہوں گے جو نیکی اس ہاتھ سے کرتے ہیں، اور وہ بالکل بھی دکھاوے کی ان کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کوئی ان کو لالچ ہوتی ہے، تو وہ بہت ہی کم انسان ہیں ایسے۔ زیادہ تر تو آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بس دکھاوے کے لیے ہی، یہاں تک کہ کوئی کسی کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی آج کل تو بس وائرل کر دیتے ہیں ویڈیو بنا کر کے ہم نے یہ مدد کر دی۔ تو بس اسی لیے میں تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنا ہی محتاج رکھیے گا، اور کہ کبھی بھی کسی اور کا محتاج نہ ہمیں بنائیے گا۔ تو آپ لوگ بھی دعا کیا کیجیے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ مجھے ایک چھوٹی سی نیڈل ہی کیوں نہ چاہیے ہو، مطلب ایک سوئی ہی کیوں نہ مجھے چاہیے ہو، تو وہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتی ہوں، اور یقین مانیں کہ مجھے وہ مل جاتی ہے۔ ایسا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جب بھی کوئی، یقین مانیں کہ کبھی میرا دل بھی کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں آج سوچ رہی ہوتی ہوں کہ آج مجھے گلاب جامن یا چمچم کھانے، سویٹس میری بہت زیادہ فیوریٹ ہیں، میٹھا مجھے بہت پسند ہے، اگر کبھی میرا دل بھی کر رہا ہوتا ہے نا کہ یار آج میں کہیں سے مجھے چمچم مل جائے، تو یقین مانیں کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ مجھ تک ضرور پہنچ جاتی ہے، بھلے وہ میرے ہسبینڈ لے آئیں یا کہیں سے آ جائے۔ تو بس اسی طرح اپنا یقین اللہ تعالیٰ پہ مضبوط رکھیے، تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی اچھی سے اچھی ہوتی جائے۔ اب لوگ نماز میں ضرور ذکر اور اذکار کرتے ہوں گے نماز کے بعد، تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ کریے گا، اس سے وظیفہ کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی رزق میں بہت زیادہ، اور کیا کہتے ہیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو میں ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرتی ہوں، اور بھی بہت سارے وظیفہ کرتی ہوں میں، لیکن یہ والا وظیفہ تو میں سمجھ لیں میرا فیوریٹ بھی ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ بناؤں گی، اس میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی اس وظیفے کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہسبینڈ کو سلامت رکھے، سب کے ہسبینڈ کو سب کے سروں پر سلامت رکھے، اور میں ان کے رزق میں کسی بھی قسم کی مشکلات نہ ہوں، ہر قسم کی آسانی ہوں، وہ جب بھی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے رزق کمانے کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ دیکھیں جو ہمارے ماں باپ، خاص کر جو ہمارے باپ ہمارے لیے کرتے ہیں نا، یعنی ہمارے بھائی یا باپ یا ایک شوہر ہمارے لیے کرتے ہیں، وہ ہم کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی ان کی اس محنت کو سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں پورا دن انسان، ایک مرد جو ہے پورا دن اتنی گرمی میں
گرمی میں یا سردی میں صبح سے شام تک اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنی اولادوں کے لیے کمانے نکلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت اچھے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی بالکل ایسے ہی ہیں، وہ بھی کوئی بھی چیز ہو کچھ بھی ہو وہ صرف مجھے ہی دلاتے ہیں، اپنے بارے میں تو بالکل بھی نہیں وہ سوچتے، اور میں ہی ان کے بارے میں سوچتی ہوں۔ بھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی بھی آپ لوگوں کو اختلافات ہو، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس بات میں بالکل سچ بول رہی ہوں کہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں صبح سے شام تک اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے کمانے جاتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کے لیے دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہسبینڈ کے لیے آسانیوں کا معاملہ پیدا فرمائے، اور کیا کہتے ہیں ان کے رزق میں بے شمار اضافہ فرمائے، اور غیب سے ان کو رزق عطا فرمائے۔ تو میں تو یہی دعا کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور آپ لوگ بھی دعا کیا کریں اپنے ہسبینڈ کی زندگی کے لیے، لمبی عمر کے لیے، اور اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ سب دعا کرتے ہی ہوں گے، لازمی کرتے ہوں گے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی یہ دعا کیا کریں، لازمی کیا کریں، ہر نماز میں کیا کریں، کیونکہ جب ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتی ہے نا، تو یقین مانیں کہ اس بیوی کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے جو اس کے ہسبینڈ کے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، تو پلیز نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور فالو کیجیے گا مجھے، اور پلیز 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 آپ سے پھر ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ سب لوگ مجھے لازمی کمنٹ کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس پڑھ کے بہت اچھا لگے گا، اور میں آپ کے کمنٹس کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ تو پلیز سب لوگ مجھے لازمی فالو کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور بھی آپ لوگ مجھے بتاتے رہیے گا کہ میں کس بارے میں ویلاگ بنا سکتی ہوں، مجھے ٹاپک بتائیے گا اچھے، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے کسی اچھی بات پر، کسی اچھے ٹاپک پر آپ لوگوں کے لیے ویلاگ بنایا جائے، اور آپ لوگ بھی مجھے ضرور گائیڈ کیا کریں، کیونکہ ابھی میرا یہ چینل بالکل نیو ہے اور ابھی مجھے کچھ اتنا آئیڈیا نہیں ہے، تو جو بھی مائنڈ میں آتا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، تو آپ لوگ بھی پلیز مجھے گائیڈ کیجیے گا، اور سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیے۔ آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔